الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، گزشتہ جمعے سے آپ حضرات کے سامنے تاریخ کربلا، واقع کربلا بیان ہو رہا تھا، اور آپ حضرات کے سامنے اس تاریخ کا ایک حصہ بیان ہوا، اور آپ نے سنا کہ وہ کون سے حالات تھے جن حالات کے اندر تاریخ کربلا کا آغاز ہوا، اس کے پس منظر کیا تھے، اس کے اندر حقائق کیا تھے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان ہوا. 2 منٹ کے اندر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے جمعے کیا بیان ہوا تھا، تاکہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہو سکے. گزشتہ جمعے ہم نے یہ بیان کیا کہ کس طرح یزید کو کوفہ، بصرہ، اہل شام، اہل عراق نے خوشامد کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. کس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے طریقے سے یہ دکھایا گیا کہ یزید کے ہاتھ پر اہل شام، اہل عراق نے بیعت کر لی، بیعت خلافت. اور پھر کس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی، اور پھر کس طرح خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بردباری کے ساتھ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے واپس شام کی طرف تشریف لے گئے، اور انہوں نے کسی قسم کا اصرار نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں کیا، انہوں نے کسی طرح خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، بلکہ انہوں نے بردباری کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر ان سے مکالمہ فرمایا اور بتایا کہ وہ کس طرح خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، اور وہ کسی طور پر ان کو مجبور نہیں کریں گے.
اور وہ واپس شام چلے گئے۔ پھر وقت گزرتا رہا اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر یزید نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پورے اہل عراق سے بھی زبردستی بیعت کرائی، اہل شام سے بھی زبردستی بیعت کرائی۔ مدینہ کے اندر اس وقت امیر مدینہ کو یہ حکم جاری کیا کہ تم نے کس طرح تمام مدینہ والوں سے بیعت لینی ہے، اور وہ بیعت لی گئی، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا، جس میں سے خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ مکہ تشریف لے گئے۔ وہ اصحاب جو اہل خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ بھی مکہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے مسلم بن عقیل، اور پھر جس طرح اہل کوفہ نے خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر کس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا، اور پھر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے چند دنوں کے اندر بیعت کر لی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا۔ اب ہم آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ اہل کوفہ تو سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے خط لکھا اور خط بھجوایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت یہاں تو سارے اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اہل کوفہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف علم جہاد کو بلند کریں گے، اور یزید کی حکومت کو ختم کر کے آپ کی حکومت اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لیکن حالات یکسر تبدیل ہوئے جب یزید کو معلوم ہوا کہ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اس کی حکومت جانے والی ہے، تو اس نے فوراً بصرہ کے اندر جو اس وقت کا امیر مقرر کیا تھا ابن زیاد، اس ابن زیاد کو خط لکھ کر کہا کہ فوراً جا کر تم جس وقت تمہیں خط ملے تم کوفہ پہنچو، آج سے تم کوفہ کے بھی امیر ہو، بصرہ کے بھی امیر ہو، اور فوراً نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ پر تم امیر بن جاؤ، جو تمہاری بات مانے اس کو چھوڑ دو، اس کو امان دے دو، جو تمہاری بات نہ مانے اس کو قتل کر دو، لیکن جیسے ہی میرا خط ملے فوراً مسلم بن عقیل کا قتل کر دے دو۔ اب یہ خط ملا اور ابن زیاد بصرہ سے نکلا اور کوفہ پہنچا، یہ بھی ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حالات یکسر تبدیل ہو چکے، اہل کوفہ تو پورے طور پر اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے دیکھا، جس وقت اس نے دیکھا تو اس نے فوراً سے یہ آرڈر کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ پہنچا تھا، مسلم بن عقیل کو پتہ لگا کہ ابن زیاد آ گیا، تو انہوں نے سعید بن اشدق کے گھر کو، جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور بیعت کر رہے تھے، انہوں نے ان کے گھر کو چھوڑا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف منتقل ہو گئے۔ ہانی بن عروہ نے ان کو امان دے دی اور اپنے گھر کے اندر بطور امان کے طور پر ان کو رکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے ایک متحرک آدمی کو 3,000 درہم کی لالچ دے کر یہ ذمہ لگایا کہ تم پتہ کرو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہاں ہے، مسلم بن عقیل کا پیچھا کیا جائے۔ وہ شخص جانتا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھا کوفہ کے اندر، اس کا نام تھا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم بن عوسجہ، وہ بندہ پہنچا مسلم بن عوسجہ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں اور مجھ پر رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حق کھل چکا ہے،
اور میں مکمل طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھ پر مسلم بن عقیل کے ذریعے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ 3000 درہم بھی لے کر آیا ہوں جو میں حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے پیش کروں گا اور وہ اس کو حضرت حسین کو پیش کریں۔ مسلم بن عوفجہ نے اس سے حلف لیا اور اس بدبخت نے حلف بھی دے دیا کہ میں حضرت حسین کے ساتھ ہوں۔ خیر، مسلم بن عوفجہ نے مسلم بن عقیل کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ اب یہاں پتہ لگ گیا ابن زیاد کو کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے ابن زیاد کو معلوم ہونے سے 1-2 دن قبل اس کو یہ پتہ لگا کہ ہانی بن عروہ کیونکہ کوفہ کے سرداروں کے اندر سے ہے، وہ بیمار ہے، تو وہ اس کی تیمارداری کے لیے بھی گیا۔ اس وقت تک ابن زیاد کو نہیں پتا تھا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں مسلم بن عقیل، فلہذا اس نے جب وہاں جانے لگا اور اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ میں مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کا پتہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو جو ساتھی تھے مسلم بن عقیل کے انہوں نے کہا کہ موقع ہے، جیسے ہی یہ گھر میں آئے اس کو قتل کر دیں، جیسے ہی گھر میں آئے۔ لیکن ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یہ رواج نہیں ہے کہ ہمارے گھر جو تیمارداری کے لیے آئے یا مہمان بن کر آئے ہم اسے دھوکے سے قتل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا آپ کا جیسا اصول ہے ویسا ہی ہوگا، ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ فلہذا وہ آیا اور وہاں سے وہ تیمارداری کر کے چلا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ ہانی بن عروہ کو پکڑوایا ابن زیاد نے اور بڑا تشدد کیا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، لیکن انہوں نے حوالے نہیں کیا، یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دو، لیکن ہانی بن عروہ نے کہا مجھے قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میرے قبیلے کے لوگ تلواریں اٹھا کر آ جائیں گے۔ اس بات پر وہ اور غصے میں آیا اور اس نے اور زیادہ تشدد کیا ہانی بن عروہ پر، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے آ کر تلواریں اٹھا لی، تلواریں نکال لی کہ ہم یہی قتل کریں گے ابن زیاد کو۔ ابن زیاد بڑا تیز ترار آدمی تھا، اس نے فوراً قاضی شریح جو اس وقت ایک بہت بڑے محدث گنے جاتے تھے ان کو مجبور کیا کہ تم باہر جا کر کہو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، اور ساتھ اپنے ساتھی بھی بھیجے۔ انہوں نے جا کر باہر کہا کہ بھئی وہ زندہ ہے، تب ان کے قبیلے کے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اتنی دیر کے اندر مسلم بن عقیل کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہانی بن عروہ کو پکڑوایا گیا ہے اور ان کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بھی اپنے ان لوگوں کو انہوں نے بلایا جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان میں سے سارے تو نہیں آئے لیکن 4000 لوگ آ گئے۔ انہوں نے جا کر ابن زیاد کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب یہ کوفی جو تھے ان کی ایک عادت بڑی عام سمجھی جاتی تھی کہ یہ کسی کے وفا کرنے والے نہیں تھے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے حضرت علی کو شہید کروایا، انہوں نے حضرت حسن کو شہید کروایا، انہوں نے ہی حضرت حسین کو شہید کروایا، یہ کوفی لوگ جو تھے۔ خیر، ابن زیاد سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے عزیز و اقارب میرے ساتھ ہیں اور اس وقت میرے لشکر میں موجود بھی ہیں۔ اس نے فوراً اپنے لشکر سے ساتھیوں کو بھیجا جو ان کے رشتہ دار تھے کہ آپ ان کو تیار کریں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں اور مسلم بن عقیل کے ساتھی مت بنے، ہم ان کو یہ وزارتیں دیں گے، اتنا مال و دولت دیں گے۔ یہاں تک کہ اس نے کچھ گٹھریاں بھیج بھی دیں مال و دولت کی۔ خیر، وہ ہوا یہی کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے وہ یک لخت ان سے علیحدہ ہو گئے، کوئی کس طرف چلا گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے گھوم رہے تھے اور ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ 4000 کے 4000 لوگ ان کو چھوڑ گئے، پہلے 18000 نے چھوڑا، پھر جو 4000 تھے وہ بھی چھوڑ گئے۔
یہاں تک کہ آپ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر ایک دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ وہ گھر تھا ایک خاتون کا جس کا نام تھا توعا سے توعا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی فرد بیٹھا ہے تو اس نے کہا مسلم بن عقیل سے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے گھر کے دروازے پہ نہ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، میں حسین ابن علی کی طرف سے آیا ہوں، مجھے یہاں کوئی پناہ نہیں دے رہا۔ اس خاتون کے دل میں رحم آیا، انہوں نے ان کو اپنے گھر بلا لیا، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ اس خاتون کا بیٹا تھا جس کا نام تھا بلال۔ بلال اس وقت گیا ہوا تھا یزید کے پاس۔ خیر وہ آیا گھر، اس نے دیکھا کہ ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے اور نکل کر آتی ہے، جاتی ہے اور نکل کر آتی ہے۔ وہ جانے لگا تو ماں آگے آ گئی کہ تو اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا میں تجھے ایک شرط پر بتاؤں گی کہ تو پہلے مجھے حلف دے کہ تو نہیں بتائے گا کسی کو کہ اندر کون ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ اس نے بتایا، مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی۔ خیر یزید کی طرف سے ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا اہل کوفہ کو، اور بڑے غضبناک طریقے سے دیا۔ اس نے کہا مجھے یزید نے یہاں گورنر بنا کر بھیجا ہے، امیر بنا کر بھیجا ہے، جو لوگ میری اطاعت کریں گے میری تلوار ان کے اوپر سایہ دار درخت کے طور پر بن جائے گی اور ان کی حفاظت کرے گی، لیکن جو اطاعت نہیں کریں گے اور یزید کی بیعت سے مکریں گے میری تلوار ان کے گردنوں کو اڑا دے گی۔ اہل کوفہ سب ڈر گئے اور پھر کہا کہ جس نے بھی مسلم بن عقیل کو امان دی وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب بلال وہ خطبہ سن کر آیا تھا، وہ ڈر گیا۔ اس نے فوراً جا کر بتایا عبد الرحمن بن محمد اشعث کو کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں، لیکن ہمارے گھر کو کچھ نہ کہنا، ہمیں امان دے دینا۔ اس نے اپنے والد محمد بن اشعث کو بتایا، محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ساتھ چند سو لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر دیکھو اور اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ محمد بن اشعث گئے، مسلم بن عقیل کو پتہ لگا کچھ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً تلوار نکالی اور ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ اکیلے، سامنے کئی سو، مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں تمہیں امان دوں گا اگر تم اپنی تلوار رکھ دو اور گرفتاری دے دو، میں تمہیں امان دے دوں گا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ ہنسنے لگے۔ اس نے کہا تمہارا زور ابن زیاد پر نہیں چل سکتا، وہ کبھی امان نہیں دے گا۔ باہر کیف وہاں ان سے ہتھیار لے لیے گئے، ہتھیار لیے گئے اور لے جایا جا رہا تھا۔ محمد بن اشعث کو مخاطب ہو کر مسلم بن عقیل نے بات کہی اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں مجھے جا کر قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور عہد لینا چاہتا ہوں، اگر تم میرا وہ عہد قبول کر لو اور اس پر پورا اترو تو اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ نے کہا کیا؟ نے کہا فوراً سے ایک خط قاصد کے ہاتھ بھیجو اور خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو کہ وہ کسی صورت بھی اس وقت کوفہ نہ آئے، یہاں کے لوگ آپ کے مخالف بن چکے ہیں۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ میں یہ بات آپ کی پہنچا دوں۔ خیر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا مسلم بن عقیل کو، اس نے مسلم بن عقیل کے سامنے حضرت حسین حضرت علی پر گالم گلوچ کیے، تبرہ بازی کی، اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں کیا تھا کہ تم اس کی اطاعت کر لیتے۔ مسلم بن عقیل نے کہا بدبخت انسان، وہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مبارک لوگ اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب تر لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں تو نے بکواس کی۔ خیر اس بات پر ہو کر اس نے کہا کہ ان کو لے جایا جائے اور چھت سے ان کی گردن کو کاٹ کر نیچے پھینک دیا جائے۔
مسلم بن عقیل نے کہا مجھے مار دیا جائے لیکن مجھے ایک نصیحت کرنے کی، مجھے ایک وصیت کرنے کی مہلت دی جائے۔ کہا ٹھیک۔ انہوں نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو کہا کہ فلاں کوفہ کے شخص کے میں نے 7,000 درہم دینے ہیں، میری طرف سے وہ تم درہم ادا کر دینا، میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ادا کر دوں۔ خیر، لے جایا گیا اور مسلم بن عقیل کی گردن اڑا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت حسین وہاں سے مکہ سے نکل رہے تھے۔ اب مکہ کی طرف صورتحال کیا تھی؟ وہاں صورتحال یہ تھی کہ جب صحابہ کرام کو یہ پتہ لگتا جا رہا تھا کہ حضرت حسین کوفہ کی طرف نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے ایک صحابی، دوسرے، تیسرے، یکے بعد دیگرے کئی صحابہ آئے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس آئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر حضرت حسین سے کہا خدا کے لیے آپ مت جائیے، آپ مت جائیے، یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو قتل کرنے کے پیچھے ہیں، آپ کے باپ علی کو بھی انہوں نے مارا، آپ کے بھائی حسن کو بھی انہوں نے مارا، آپ کو بھی یہ قتل کریں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عہد کر چکے تھے، وعدہ کر چکے تھے، ابھی خط موصول نہیں ہوا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے۔ انہوں نے کہا وہاں لوگ میرے ساتھ ہیں، وہ سب میرے ساتھ ہیں، میں بالکل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اگلے دن دوبارہ عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں ساری رات آرام نہیں کر سکا، خدا کے لیے آپ اپنے ارادے کو ملتوی کر دیجئے، اگر خدا کے لیے آپ نے جانا بھی ہے تو اپنے خانوادے کو نہ لے کر جائیں، ان خواتین کو مت لے کر جائیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں استخارہ کروں گا اور پھر میں بتاؤں۔ خیر، استخارہ کیا اور اس میں یہی آیا کہ خانوادے کو ساتھ لے کر چلے۔ وہ نکل پڑے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا اس وقت نہیں تھا جنہوں نے حضرت حسین کو نہ روکا کہ آپ مت جائیے۔ اہل کوفہ دھوکے باز ہیں، اہل کوفہ دغا باز ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ حضرت حسین نکلے، مکہ سے نکلے تھے کہ ایک شاعر عرب کا بہت بڑا تھا، وہ ملا، پوچھا کہاں سے آ رہے؟ کہنے لگا کہ میں عراق سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا سناؤ اہل کوفہ کا کیا حالت ہے؟ کہا حضرت اہل کوفہ، آپ نے اچھا کیا مجھ سے پوچھ لیا، اہل کوفہ کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اہل کوفہ کے دل حسین کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیے۔ حضرت حسین نکل پڑے، آگے جاتے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین ایک وادی کے پاس پہنچے تو قاصد پہنچ گیا، اب میں مختصر بیان کر رہا ہوں وقت کم ہے۔ قاصد پہنچ گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیے۔ کیا وہاں سب کو بلا کر سوال کیا کہ بتائیے اب کیا کیا جائے۔ مسلم بن عقیل کے جو چچا زاد بھائی تھے اور ان کی فیملی کے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، چاہے ہماری گردنیں اڑا دی جائیں، ہم بدلہ لیں گے اپنے بھائی کی موت کا۔ حضرت حسین نے فرمایا اگر تم اس بات پر تیار ہو تو مسلم میرا بھی بھائی تھا، میں بھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ مسلم کی گردن کا بدلہ نہ لیا جائے، چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ابن زیاد کو پتہ لگ چکا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آئے، انہوں نے فوراً سے اپنی ایک فوج تیار کی اور 1000 کا لشکر بھیجا کہ تم جا کر حر بن یزید کی قیادت کے اندر، حر بن یزید کی قیادت کے اندر بھیجا کہ تم جا کر فوراً روکو، اور اگر وہ رکے تو ٹھیک ہے نہیں تو قتل کر دو۔ حر بن یزید پہنچا تو حضرت حسین سے اس کی ملاقات، حضرت حسین نے دیکھا کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ پہچان گئے کہ اب جنگ ہونے والی۔ وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا اور اس نے فوراً سے روکا،
حضرت حسین نے فرمایا میں نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے اور ہم اب بدلہ لیں گے مسلم بن عقیل کا۔ حر بن یزید نے کہا پھر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا اگر تم آگے نہیں جانے دیتے تو ٹھیک ہے، بلاؤ یہاں آپ نے کسی بڑے کو۔ اس نے کہا جی مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو ایک تنگ وادی کی طرف لے جاؤں، میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا۔ ساتھیوں نے یہ کہا حضرت حسین سے کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں، حر بن یزید کے ساتھ ابھی 1000 کا لشکر ہے، ہم ان کو قابو پا سکتے ہیں، اگر کوئی اور آ گئے تو پھر تو یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ پہلے حملہ ہم نہیں کریں گے، مسلمان پر جس طرح کے بھی یہ مسلمان ہیں تو مسلمان، تلوار ہم نہیں اٹھائیں گے۔ خیر اب اندازہ لگائیے کہ جو لوگ حضرت حسین سے لڑنے آئے ہیں، وقت ہوا نماز ظہر کا، وقت ہوا نماز ظہر کا۔ نماز ظہر کے وقت میں حضرت حسین نے کہا کہ اقامت دو، مکبر سے کہا اقامت دو، وہ اقامت دینے لگا تو حضرت حسین نے پوچھا حر بن یزید سے نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے یا اپنی علیحدہ جماعت کراؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اندازہ لگائیے جن کو شہید کرنے آئے ہیں نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز بھی انہی کے پیچھے پڑھی، یہاں تک کہ ابن زیاد نے پیچھے سے ایک اور لشکر بھیج دیا عمر بن سعد کے اس میں اقتداء کے اندر، اس کی روبرو جو ہے نا جی 4000 کا لشکر آ گیا اس کی قیادت میں، 4000 کا لشکر لے کر وہ بھی آ گیا، لیکن وہ صلح باز تھا، وہ صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، آپ مہربانی کریں کوئی صلح کی صورتحال نکالیں۔ آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے تھے، تم دیکھو میرے ساتھ میرے گھر کی خواتین بھی ہیں، یہ نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں، اگر ہم نے لڑنا ہوتا ہم اپنی خواتین کو ساتھ لے کر نہ آتے، ہمیں اہل کوفہ نے بلایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 3 قسم کی ہم تمہیں شرائط بتاتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس حالت میں آئے ہیں ہم اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری شرط کہ ہمیں یزید کے سامنے کر دیا جائے، یزید کو بلایا جائے، یزید کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور شرط بتائی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو 2 آخری شرطیں تھیں یہ غلط تھی، ایسا حضرت حسین نے نہیں فرمایا تھا، وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں ابن زیاد کے پاس اور اس کے پاس یزید کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ باہر کہہ عمر بن سعد کو یہ لگا کہ یہ باتیں معقول ہیں، سمجھ میں آ جائیں گا، اس نے وہ خط بھیجا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے بھی دیکھا تو پہلے یہی کہا کہ ہاں یہ بات تو معقول ہے، ٹھیک ہے یہ بات مان لی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس تاریخ کا ایک اور ملعون بھی بیٹھا تھا جس کا نام تھا شمر ذی الجوشن، جس کو تاریخ شمر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ واقع کربلا کا ایک ملعون انسان تھا۔ خیر شمر نے کہا کہ اگر ابن زیاد تو نے حسین کو یہاں سے جانے دیا تو اس کا مطلب یہ سمجھی کہ حسین اپنے ساتھ ایک اور لشکر تیار کرے گا اور طاقتور ہو کر تجھ پر حملہ ور ہوگا اور یزید کی حکومت بھی جاتی رہے گی، تیرا اقتدار بھی جاتا رہے گا۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کسی قسم کی مہلت نہ دے، مجھے یہ لگتا ہے یہ عمر بن سعد جو ہے نا یہ صلح کرنے والا ہے، تو قتل کر ابھی اور اسی وقت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بنا کر بھیج رہا ہوں امیر، تو چاہے جس طرح بہتر سمجھے تو کر دے۔ شمر گیا، شمر نے جا کر عمر بن سعد کو کہا اب تم سائڈ پر ہو جاؤ، اب میں بات کروں گا۔ اس نے کہا تیار ہو جاؤ، ہم تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک تاریخ ساز خطبہ کہا۔
ایسا خطبہ کہ دشمن کے لشکر میں جو لوگ موجود تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں نبی کی صاحبزادی کا بیٹا ہوں۔ میں کون ہوں جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ جنت کے اندر نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ میں کون ہوں جس کو نبی نے اپنا لخت جگر کہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تم سے یہاں لڑنے نہیں آیا تھا۔ میں وہ ہوں کہ جس کی تکلیف محمد الرسول اللہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں وہ ہوں، میں وہ حسین ابن علی ہوں۔ میں تم سے لڑنے نہیں آیا تھا، میں حق اور باطل کے درمیان جنگ میں شامل ہونے آیا تھا۔ یزید کو کوئی نہیں مانتا اپنا امیر، اور میں بھی نہیں مانتا، میں بھی اس کی خلافت کو نہیں مانتا۔ ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق حلال اور حرام کو ایک برابر کر لو، تم سمجھتے ہو کہ حق اور باطل کو تم ایک برابر کر لو، تو تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہو، لیکن میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں۔ خیر مختصر یہ، شمر نے صف بندی کی اور کہا کہ اب لڑائی شروع ہوگی۔ شمر کے ہاتھ اس وقت تلوار اٹھائے ہوئے تھے، لیکن حضرت حسین نے کہا ایک رات کی مہلت دی جائے، ایک رات کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، کل تم بے شک تیار ہو جائے۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں اپنے 72 لوگوں کو ساتھ بٹھایا، جس میں آپ کے بھائی کی اولاد بھی تھی، آپ کے چچا کی اولاد بھی تھی، حضرت جعفر کے بھی صاحبزادے تھے، سب کو بلا کر آپ نے کہا میں آج تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کل ہماری شہادت یقینی ہے، تم جانتے ہو کہ کل ہمیں مار دیا جائے۔ میں اس لمحے کے اندر، اس وقت کے اندر چراغوں کو بجھانے لگا ہوں۔ تم میں سے جو بھی جانا چاہے تم لوگوں میں سے جا سکتا ہے۔ مسلم بن عقیل کے رشتہ دار جانا چاہیں، اولاد جعفر جانا چاہیں، تم میں سے ہر کسی کو اجازت ہے۔ خدا خوشیاں اور آبادیاں دے عبداللہ ابن عباس کو۔ مجھے کہا تھا عبداللہ ابن عباس نے کہ اپنے ساتھ خواتین نہ لے کر جاؤ، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا حسین ابن علی، اس سے زیادہ عزت عظمت والی موت کون سی ہو سکتی ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ، نبی کے گھرانے کے ساتھ، نبی کی عزت و عظمت اور رفعت و بلندی کو بچانے کے لیے موت آ جائے، ہماری گردنیں اڑا دی جائیں، اس سے بڑی موت نہیں ہو سکتی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اگلے دن 10 محرم، ایک روایت کے مطابق جمعے کا دن، ایک روایت کے مطابق سوموار کا دن، لیکن کیونکہ ظہر کی نماز کا تذکرہ آتا ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ سوموار کا دن ہی ہوگا۔ جنگ شروع ہوئی، مختصر جنگ شروع ہوئی۔ جرت، بہادری اور حق کے علمدار وہ 72 نفوس جو اس تاریخ کے سب سے بہترین انسان تھے، جو سب سے پاکیزہ لوگ تھے، جو سب سے وفا شعار لوگ تھے، جنہوں نے حق کی خاطر اس وقت علم کو بلند کیا اور بغاوت کے لیے، اس باطل کے لیے تیار کھڑے ہوئے، وہ لڑے اور تاریخ میں ایسے لڑے کہ اس سے پہلے نہ کوئی لڑ سکا اور نہ ان کے بعد کوئی لڑ سکے گا۔ کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے شہید ہونا شروع، ایک ایک کر کے۔ پہلے اولاد جعفر شہید ہو رہی ہے، وہاں خانوادہ رسول میں اور صحابہ بھی شہید کیے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے صحابی شہید ہو رہے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے شہید ہوئے۔ کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے حسین ابن علی اپنے خیموں کے پیچھے لے جا کر رکھ رہے ہیں، ایک کی لاش، دوسرے کی لاش،
تیسرے کی لاش، ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر، ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر، لیکن وہ بہادر ایسا کہ پھر بھی نہیں رکا۔ اسی سنا کے اندر ظہر کا وقت ہوا، چیخ کر کہا رک جاؤ، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، مجھے نماز ادا کرنی ہے، قربان جاؤں حسین ابن علی کی اس وفا شعاری پر، حسین ابن علی کی اس اطاعت اور فرما برداری پر، حسین ابن علی کے اس تقوی پر کہ جنگ کے درمیان بھی نماز نہیں بھولی۔ آج حسین ابن علی کے عاشق اپنے آپ کو کہنے والے بازاروں روڈوں پر بڑے بڑے آنسو بہاتے ہوئے نمازیں رہتی جا رہی ہیں، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، اور رو رہے ہیں کس بات پر؟ حسین کا غم ہے، حسین کا غم ہے، حسین کا غم ہے۔ ارے حسین کا غم تھا تو حسین کی سنت کو زندہ کرنا تھا۔ وہ سنت کیا تھی کہ حسین ابن علی نے کہا رک جاؤ، ابھی مت لڑو، نماز ظہر کا وقت، لیکن ایسا شور تھا کسی نے آواز نہیں سنی۔ اسی اصلاح کے اندر آپ نے نماز ظہر کو ادا کیا۔ اسی طرح آپ کے سامنے آپ کے چچا زاد بھائی آئے، اور جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے، تیروں کی برسات ہوئی، تلواروں اور نیزوں کی برسات ہوئی، لیکن وہ مرد مجاہد کھڑا رہا، یہاں تک کہ حسین ابن علی نے جب سلام پھیرا اسی وقت وہ آپ کے چچا زاد بھائی ادھر ہی گرے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس سے بڑی موت اور کیا آ سکتی تھی؟ حسین ابن علی نے ان کی لاش بھی اٹھائی، خیمے کے پاس رکھ دی۔ فرماتے ہیں پھر لڑے 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 لڑے، یہاں تک کہ آپ کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 6 ماہ تھی، وہ پیاس سے بلک رہے تھے، ایسے اٹھایا ہوا تھا۔ اسی اسنا کے اندر ایک تیر آیا اور عبداللہ کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ وہ 6 ماہ کا بچہ بھی جب حضرت حسین کے ہاتھوں میں جان دے رہا تھا تو حضرت حسین نے اسے آسمان کی طرف یوں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اللہ اگر تو حسین سے اس حال پر راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے اس حال پر راضی ہے۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی، لڑے لڑے، یہاں تک کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن حسین ابن علی جس طرف بھی جاتے تھے تو لشکر کے لوگ سائڈ پر ہو جاتے تھے، کوئی لڑتا نہیں تھا، سائڈ پر ہو جاتے تھے، پیچھے کی طرف چلے جاتے تھے، پیچھے کی طرف۔ لیکن پھر بھی وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے خانوادہ رسول اللہ کو شہید کیا۔ اسی اصلاح کے اندر ایک بدبخت آیا، اس نے آپ کی گردن کو آپ کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا، اور پھر نیزے کے اوپر ان شہداء کی گردنوں کو چڑھایا گیا، اور پھر گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کوفہ کے اندر ان کو گھسیٹا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی، حسین ابن علی کی ہونٹوں پر مارنے لگے کہ ایک بزرگ صحابی بیٹھے تھے زید بن ارقم، کھڑے ہوئے اور چیخ کر کہا بدبخت رک جا، خدا کی قسم میں نے اس ہونٹوں پر محمد الرسول اللہ کو پیار کرتے دیکھا۔ اس نے کہا بدبخت نے اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری گردن میں ابھی اڑا دیتا۔ خیر پھر اسی طرح علی اصغر باقی رہ گئے تھے، صرف اولاد حسین اور صرف خواتین تھی۔ کہا یہ کون ہے؟ خاموش۔ کہا یہ خاتون کون ہے؟ چادر انہوں نے پوری اوڑی ہوئی تھی۔ نے کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کہا میں نے تیرے بھائی کو بار بار کہا کہ وہ بیعت کر لے۔ نے کہا مجھے فخر ہے میرے بھائی پر، اس نے اپنی گردن اڑوا دی، اپنی شہادت دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے خون کا حق ادا کر دیا۔ خیر اسی طرح ان کو لے جایا گیا اور علی اصغر کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت زینب نے اپنی لپیٹ لے لیا اور کہا اگر اس کو شہید کرنا ہے تو پھر ہم سب کو بھی شہید کرنا پڑے گا، ہمیں بھی شہید کرو۔ خیر اس کو چھوڑ دیا گیا، ان کو چھوڑا گیا اور یزید کے دربار میں پہنچے۔ یزید کے دربار کے اندر وہ جھوٹے آنسو اس نے بہائے،
اور لعنت کی ابن زیاد پر کہ تو نے کیوں قتل کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہمارے بزرگان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیا۔ وہ آنسو بھی جھوٹے آنسو تھے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے اپنے فسق و فجور کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخری 2 منٹ کے اندر کہ کیا ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا۔ وہ حسین بن نمیر جس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پینے لگے تھے تو نیزہ مار کر ان کو زخمی کیا تھا، 34 زخم تھے نیزے کے، 33 زخم تھے حضرت حسین کے جسم کے اوپر تلوار کے، اس قدر ظلم کیا۔ تو وہ بدبخت کا عالم کیا ہوا، تاریخ بتاتی ہے، ابن جوزی میں لکھا ہے کہ جناب وہ بدبخت انسان پیاس کی شدت سے مرا۔ کس طرح؟ وہ پانی پیتا رہتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی، پانی پیتا رہتا تھا اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ وہ بدبخت جس نے حضرت حسین کے سر کو گھوڑے کے ساتھ لٹکایا تھا، وہ بڑا حسین کسی وقت میں ہوا کرتا تھا، اس کے چہرے پر ایسی لعنت آ گئی کہ اس کا چہرہ ہر ٹائم ایسے ہوتا تھا جیسے جلا ہوا، اور وہ دھاڑے مارتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے 2 بندے نظر آتے ہیں، وہ مجھے لے کر جاتے ہیں، آگ کے اندر میرا منہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد مجھے باہر نکالتے ہیں، میرا منہ جل جاتا ہے، میں دھاڑے مارتا ہوں لیکن کسی کو میری دھاڑیں سنائی نہیں دیتی، میرے چیخ پکار نہیں سنائی دیتا، پھر میرا منہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ مجھے پکڑ کے دوبارہ لے جاتے ہیں۔ چند ماہ کے اندر وہ بھی بدبخت جہنم واصل ہوا۔ اسی طرح شمر کے حالات بھی یہی ہوئے، وہ بدبخت بھی، اس کو قتل کروانے والا یزید تھا، اس کو قتل بھی یزید نہیں کروایا بعد میں کہ اس کی عمارت کے حوالے سے وہ کچھ شک و شبہات کے اندر تھا، اور پھر یزید بھی 2 سال چند ماہ یا 3 سال وہ زندہ رہا لیکن سکون سے نہ رہ سکا، اور پھر یزید کے بعد جب اس کا بیٹا اس کے اقتدار پر آیا، اس نے کہا کہ میں اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، یہاں سے مجھے حسین ابن علی کے خون کی خوشبو آتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ حسین ابن علی اسی تخت کی وجہ سے شہید کیے گئے ہیں، میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے۔ اور اس نے وہاں سے چھوڑ دی عمارت اور وہاں سے چھوڑ کر چلا گیا۔ سامعین محترم، المناک واقعہ ہے، دردناک کہانی ہے، جس طرح بیان کی جائے بہت، یہ تو الفاظ ہیں، الفاظ میں کیا ہوگا، وہ عالم کیا ہوگا جب تپتے ہوئے صحرا میں خانوادہ رسول اللہ نے اپنے خون کے ساتھ وہ تاریخ لکھی جس تاریخ کو آج ہم واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔